اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 اور 18 پر سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 583 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں بھیڑ بکریاں چرائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان خاص لوگوں میں شامل تھے جو اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ایک مشہور پہلوان، بہترین شہ سوار اور ماہر نیزہ باز تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن شاعری، فن تقریر، علم الانصاب میں بھی بے مثال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے ابتدائی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کی طرح اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کی دعا بھی فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت پوشیدہ طور پر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ دربار نبوت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اگرچہ مسلمانوں کی حالت بہت بدل گئی، مگر کفار کی سختیاں جاری تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختیوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ مکہ کے کافر مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہجرت کے صرف 1 سال بعد ہی نوبت جنگ تک جا پہنچی، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑی فتح حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، غزوہ خندق، بیت رضوان، غزوہ خیبر، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور فتح مکہ جیسے معرکوں میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام لانے سے قبل میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجز و انکسار کا بہترین نمونہ تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے شہر فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ خلافت کے عرصے میں 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے سب سے نمایاں خوبی عدل و انصاف کا قیام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عوام کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں درج ذیل اہم اقدامات کیے گئے۔ نمبر 1، عدالتوں کا نظام قائم کیا گیا، بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، پولیس کا محکمہ بنایا گیا، ڈاک کا نظام قائم کیا گیا، یتیموں اور بیواؤں کے وظائف مقرر کیے گئے، شہروں میں مہمان خانے بنوائے گئے، فوج کا قیام عمل میں لایا گیا، قاضیوں اور ائمہ کرام کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ سن ہجری کی ابتدا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ کے ایک غیر مسلم ایرانی مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے کئی وار کیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ زخم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلام کا سنہری دور ہے، جس کی روشنی میں کسی بھی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ آئیں بچوں، اب بعد از مطالعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں۔ آپ نے سبق میں پڑھا کہ کنیت ہے ابو حفص۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے قبول اسلام کی دعا فرمائی؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی دعا فرمائی۔ اہم نکات، اس سبق کے اہم نکات ہیں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی سب سے نمایاں خوبی عدل و انصاف کا قیام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کی دعا بھی فرمائی تھی۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔